Ladies and gentlemen, we are really thankful to our chief guest, Brigadier Retired Abdul Hafiz, Sara Imtiaz Military, Presidential Gold Medalist, and Principal of Scouts Cadet College, for taking the time out of their busy schedule to attend the function. Now, ensure a big round of applause. I request our chief guest to come on stage and share his thought with us. So please welcome Brigadier Retired Abdul Hafiz, Sara Imtiaz Military. یہ ویسے چل اتنی جلدی تو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ذرا میری طرف دھیان دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. صدق اللہ العظیم. میں بہت مشکور ہوں روسٹ اسکول کی مینجمنٹ کا کہ انہوں نے مجھے آج کی اس اینول پیرنٹس ڈے میں دعوت دی ایز اے چیف گیسٹ. تھوڑا سا میں گستاخی یہ کروں گا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ سردار صاحب یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں تو ان کو میں ان کے اوپر زور دیتا کہ سردار صاحب میری طرف سے سردار صاحب چیف گیسٹ ہیں آج کے اور میں گیسٹ آف آنر ہوں. سردار صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اور اسی طرح کا ان کا درجہ ہے میرے دل میں. تو سردار صاحب کی یہ بہت بڑی بڑائی ہے کہ وہ ہر طریقے سے ہر جگہ پہ وہ چلے جاتے ہیں اور ایک احترام ہے ان کا ان کے دل میں لوگوں کے لیے. اب یہ اسکولنگ جو ہے یہ میری طرف بات سنیں. یہ خواتین ذرا میری طرف دھیان دیں. یہ آپ کے لیے دو تین چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جس اسکول میں آپ نے اپنے بچے بھیجے ہوئے ہیں یہ ساری اسکول کی ذمہ داری نہیں ہے ان کی تعلیم. یہ والدین اور جو پیرنٹس ہیں جو والد ہیں اور والدہ یہ دونوں کے دماغ میں ایک چیز ہونی چاہیے. جس بچے کو آپ صبح تیار کر کے اسکول میں بھیج رہے ہیں اس کی ساری تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ان اساتذہ کرام پہ نہیں ہے. اس میں ایک بہت بڑا رول والدہ کا ہے اور ایک بہت بڑا رول والد صاحب کا ہے. جب تک ہم والد اور والدہ اسکول کے ساتھ مل کے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے نظام کو آگے نہیں چلائیں گے ہم بچوں کو مستقبل کے لیے تیار نہیں کر سکتے. میرا کوئی 45 سال کا تجربہ ہے ایجوکیشن میں. میں فوج میں بھی تھا تو ایجوکیشن میں تھا. اس کے بعد میں برن ہال اور لائنس کالج گھوڑا گلی اور ابھی میرے 8 سال کیڈٹ کالج پر 88 میں ہیں. بچوں کو اسکول اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ ان کو ایک تو تعلیم دی جائے اور دوسرا ان کی تربیت کی جائے, ان کی شخصیت کی تربیت کی جائے. لیکن میں بحیثیت ایجوکیشنسٹ میں سمجھتا ہوں کہ بچے کی جو شخصیت ہے بنیادی طور پہ اس کی والد اور والدہ بچپن میں بناتے ہیں. تو یہ والدین سے میری گزارش ہے کہ اپنے وقت سے ذرا تھوڑا سا ٹائم نکال کے بچوں کے ساتھ بیٹھا کریں, بچوں کے ساتھ بات چیت کیا کریں. صرف اسکول میں آ کے ٹیچرز کے ساتھ گلا گزارا کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہم نے بحیثیت کے والد اور والدہ بھی اپنا رول ادا کرنا ہے بچوں کے لیے. ایک اور بات بہت اہم جو میں کرنا چاہتا ہوں والدین کے حوالے سے, چونکہ سارے والدین ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, بچوں کے اندر 2 چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے, ان کی شخصیت میں بے شمار صفات ہیں. ان کی جو بنیادی صفات جن کے بعد ان پہ نبوت کو نافذ کیا گیا یا ان کو ادا کی گئی وہ یہ تھی کہ وہ امانت دار تھے اور دیانت دار تھے. بچوں کے اندر امانت داری پیدا کریں, خود بھی ایمانت دار ہوں. بچوں کے اندر دیانت داری پیدا کریں, خود بھی دیانت داری کریں. یہ جو ہم عمارت میں خیانت کرتے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. میں بھی اس میں شامل ہوں.
آج میں بہت بڑا فلسفی ہے پاکستان کا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر پاکستان میں لوٹ مال یا بدعنوانی ختم ہو جائے تو پاکستان آگے بڑھ جائے گا. تو یہ پاکستان کے بچے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک ان کے اندر ایمانت اور دیانت جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے، ان کی پرسنالٹی یا ان کی شخصیت میں نہیں ہے. ایمانت اور دیانت کا بنیادی تعلق ہماری بات چیت سے بھی ہے، ہمارے عمل سے ہے. گھر میں پیرنٹس جو ہے یہ بچوں سے سچ بولے. گھر میں پیرنٹس جو ہے والدہ بچے سے سچ بولے، والد صاحب بچے سے سچ بولے. پیرنٹس یا کوئی والدین بچوں سے سچ بولیں گے تو بچہ سچ بولنا شروع کرے گا. بچہ جب یہ دیکھتا ہے میرا اگر بچہ ہے وہ اگر مجھے جھوٹ بولتا دیکھتا ہے تو وہ جھوٹ بولنا سیکھ رہا ہے. تو یہ والدین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو پورا کریں. بچے کے اندر یہ خصوصیات ان کو چیک کریں اور اس کے لیے آپ انشور کریں کہ بچے کے اندر ایمانت اور دیانت جیسی خوبیاں ان کے اندر پیدا ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. اور یہ اسکول میں بھی آگے چیک کریں کہ اسکول جو ہے جہاں پہ آپ نے اپنا بچہ بھیجا ہوا ہے وہاں پہ ایمانت اور دیانت جیسی خصوصیات ان کے اندر پیدا کی جا رہی ہیں یا نہیں پیدا کی جا رہی. یہ چیزیں جب تک بحیثیت معاشرہ ہمارے اندر نہیں آئے گی تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، بچوں کے اندر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، کہ میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں دنیا کو بتا دوں کہ سب سے بہترین اخلاق کیا ہوتا ہے ان کی تکمیل کروں. آج کل آپ دیکھیں معاشرہ کس طرح جا رہا ہے، ہر دوسرا شخص بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے. بد اخلاقی کو بد اخلاقی نہیں سمجھا جا رہا، انڈیسنسی کو انڈیسنسی سمجھا نہیں جا رہا، گالی کو گالی نہیں سمجھا جا رہا، گالی کو ایک عام لہجہ سمجھا جا رہا ہے یا ایک عام رویہ سمجھا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار، ان کے فالوورز ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے اخلاق کی بہترین تکمیل کے لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں. اخلاق یہ ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے بات چیت کیسے کرنی ہے، ہمارے بچوں کو پتا ہو بات چیت کیسے کرنی ہے، ہمیں پتا ہو کہ ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے، ہمارے بچوں کو پتا ہو کھانا کیسے کھانا ہے، ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے لباس کیسے پہننا ہے، ہمارے بچوں کو پتا ہو کہ انہوں نے لباس کیسے پہننا ہے، ہمیں پتا ہو کہ ہم نے بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے اور چھوٹوں پہ شفقت کیسے کرنی ہے. ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے بڑوں کی عزت احترام کیسے کرنا ہے. یہ ہم نے ان کے لیے خود کو ایک مثال بنانا ہے. یہ والدین تعلیم کے مرحلے سے اپنے آپ کو جدا نہ سمجھے. یہ میرا میسج ہے آج کے تمام میرے محترم والدین یہ سارے بیٹھے ہوئے. میں اس علاقے کا ہوں. میں گورنمنٹ پرائمری اسکول منسرا میں پڑھا ہوں، میں گورنمنٹ ہائی اسکول منسرا میں پڑھا ہوں. میں ملیشیا کے کپڑوں میں اسکولوں میں جاتا تھا، لیکن یہ میری بڑی شدید خواہش تھی کہ میں اپنے علاقے میں کوئی خدمت کروں. اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، میں نے پٹراسی کیڈٹ کالج کو ایک انٹرنیشنل لیول کا کالج بنا دیا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے اور یہ آپ سب کے لیے اس چیز کی فخر ہونا چاہیے. یہ محترم جو بھی والدین ہیں اور والدین ہیں، جو بھی پیرنٹس ہیں، یہ بچوں کی تعلیم میں انوالو ہو جائے، اس میں شامل ہو جائے. صرف بچوں کے اساتذہ کے اوپر یہ چیز نہ چھوڑیں. ہم سارے اس کے ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو کامیاب کرے، ان کو صحت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچوں کی تمام آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. ما علینا الا البلاغ. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے. خدا نے جو بھی دیا مقام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب. تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب. میرے وجود کا
ये मेरी जीत का सब